سب سے بڑی چیز جو آج جس سے بچنا ہے انسان کو وہ ہے ڈسٹریکشن. کیوں؟ دیکھیے پانی، جس سے پانی جو ہے اپنے آپ ہی بہتا ہے جب تک آپ کوئی وہاں پر ڈیم نہ بنائیں. ڈیم نہ بنائے تو پانی کو بہتا ہی پانی ہی بہنا ہے. اس طرح سے اسپریچولی کو انفولڈ ہونا ہی ہونا ہے، یا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو انفولڈ ہونا ہی ہونا. وہ جو پوٹینشیل ہے وہ نکلا پڑتا ہے بالکل. وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، قرآن میں آیا ہے کہ وہ جیسے بہت اچھا پیٹرول ہو تو آگ دور ہے تب بھی پکڑ لیتا ہے. تو اس کو انفولڈ ہونا ہی ہو رہا ہے، وہ اندر سے زور مار رہے نکلنے کے لیے. لیکن ڈسٹریکشن جو کرتے ہیں ہم، اس کی وجہ سے وہ انفولڈ نہیں ہو پاتا. یہاں میں یاد کر دوں کہ ڈسٹریکشن کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز ایک ناجائز. مثلا اڈلٹری ہے، وائن ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں انلافل ہیں. لیکن ایک حدیث ہے کہ وہ لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا لما به باس، کہ جو چیز جائز نہیں ہے، جو چیز جائز ہے اس سے بھی بچنا پڑتا ہے آدمی کو. ایک تو ناجائز سے بچنا، جیسے میں آپ نے بتاؤں آپ کو کہ ہمارے زمانے میں وہاں پر ہوا کرتی تھی بیت بازی. بجلی والوں کو آپ لوگ جانتے کہ نہیں جانتے ہیں. بیت بازی شعر پڑھتے تھے، وہ ایک شعر میں نے پڑھا تو ایک شعر آپ پڑھیں گے، تو اس کو کہتے ہیں بیت بازی. تو ہم لوگ گھنٹوں بیٹھ کے کرتے تھے. اب جب مجھے پتا چلا کہ یہ تو ڈسٹریکشن ہے، اگرچہ جائز ہے مگر ڈسٹریکشن ہے، اگرچہ جائز ہے مگر ڈسٹریکشن ہے، سڈنلی میں نے چھوڑ دیا اس کو. حالانکہ ہم لوگ بہت اس میں گھر کے جو لڑکے لڑکیاں ہوتی تھی سب بیٹھ کر خوب اسی گھنٹوں کیا کرتے تھے سب بات. تو دیکھیے ڈسٹریکشن دونوں قسم کے ہوتے ہیں لیکن ریزلٹ ایک ہے. یعنی ناجائز ڈسٹریکشن کا ریزلٹ بھی یہی ہے کہ آپ کا ڈیولپمنٹ رکے، لیکن جائز ڈسٹریکشن کا ریزلٹ بھی یہی ہے کہ رکے. تو اکارڈنگ ٹو دا ریزلٹ بوتھ آر ون اینڈ دا سیم. تو جو سنسیئر ہو، جس نے اس کو اپنا کنسرن بنایا ہو، سچ مچ یاد رکھیے اس کو بچنا پڑے گا. جس طرح سے وہ انلیگل ڈسٹریکشن سے بچتا ہے اس طرح سے وہ لیگل ڈسٹریکشن سے بچنا پڑے گا. نہیں تو اس کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا، اس کا اسپریچول ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا. یہ میں نے سمجھا ہے.